الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ایک لفظ سنتے ہیں نیکی کرنا، نیک اعمال کرنا، نیک بن جانا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ کسی کے کام آ جانا، یہ کسی کی داد رسی کرنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کا جنازہ پڑھنا، یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ نیکی کیا اپنے اندر کوئی اثر بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ اس نیکی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے؟ کیا وہ ہم حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ نیکی کا کیا تصور ہے؟ ہم کیوں نیکی کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کریں؟ اور کیا یہ نیکی ہماری زندگیوں میں سکون کا، راحت کا، اطمینان کا، قلبی اطمینان کا باعث بن سکتی ہے؟ تو ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، نیکی کی حقیقی خوشی اور نیکی کا حقیقی مزہ اور لطف، وہ جو حلاوت ایمانی جسے کہتے ہیں، اس کو پانے کے لیے انسان کے پاس قلب سلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ دل تو تمہارا ہو جو نیکی کی حلاوت کو محسوس کر سکے، جو نیکی کی پہچان کر سکے۔ اگر دل پراگندہ حال ہے، دل کے اندر ریاکاریاں ہیں، دل کے اندر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو نیکی ایک دکھاوا ہوگی، نماز
چند ٹکروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی. جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال نے یہ کہا کہ دل کے اندر تو اگر بتوں کی محبت چھپی ہوئی ہے تو نماز کی حلاوت نہیں محسوس ہوگی. اگر دل میں مفاد, دل میں تکبر, دل میں انا, یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے تو کسی کو صدقہ بھی دو گے نا, کسی کے ہاتھ پہ پیسے بھی رکھو گے تو اس میں بھی تمہیں تکبر کا مزہ شیطان دلائے گا, نیکی کا مزہ نہیں آئے گا. نیکی کا مزہ لینے کے لیے اس کی پہچان, اس کا ادراک ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک عالم دین کے پاس ایک شاگرد کام کرتا تھا, پڑھتا تھا, تو اس نے اس شاگرد کو بتایا کہ بیٹا یہ جو دین کا علم تم سیکھ رہے ہو نا, کائنات کے اندر اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں, بڑی قیمت ہے اس کی. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے استاد محترم. اس نے قرآن کا کچھ ترجمہ سیکھ رہا تھا, حدیث سیکھ رہا تھا, اس کی جوتی ٹوٹ گئی تو وہ بازار گیا موچی کے پاس, اسے جا کے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک چیز بڑی قیمتی ہے لیکن چونکہ اب مجھے ضرورت ہے تو میں اپنی جوتی کی مرمت کے عوض میں تمہیں وہ قیمتی چیز بھی دینے کے لیے تیار. موچی نے پوچھا بھئی کیا؟ اس نے کہا کہ تم میری یہ جوتی سی دو, سلائی کر دو, ٹھیک کر دو, بدلے میں تمہیں قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دوں گا. موچی نے کہا بھئی نہیں, مجھے تو اس کے بدلے درہم و دینار چاہیے, مجھے روپے چاہیے, مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ تم مجھے ایک آیت سکھا دو اور میں تمہیں تمہارا کام, تمہاری جوتی سی دوں. نہیں, مجھے یہ سودا منظور نہیں. بڑا پریشان ہوتا ہے شاگرد, استاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے استاد محترم آپ نے تو کہا تھا کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے جو میں سیکھ رہا ہوں, مجھے تو موچی نے جوتی نہیں سیکھے دی اس کے بدلے. تو استاد نے ایک قیمتی ہیرا نکالا, ایک موتی, اور وہ شاگرد کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ موتی اسی موچی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ موتی مجھ سے رکھ لے اور بدلے میں میری جوتی سی دے. اس نے کہا ٹھیک. وہ پھر گیا اس موچی کے پاس, اس نے کہا کہ یہ موتی رکھ لو اور بدلے میں میری جوتی سی دو. اس نے کہا بھی نہیں, میں نے موتی کو کیا سر میں مارنا, مجھے تو پیسے چاہیے, روپے لے کے آؤ. پھر نہیں سی. استاد کے پاس واپس ہے, اس نے کہا جی وہ موتی بھی نہیں رکھا اس نے. تو کہا اچھا اب ایسا کرو, اس موتی کو لے کر فلاں سنار کی دکان پر جاؤ اور اس سے جا کر یہ موتی دے کر کچھ مانگو. وہ شاگرد اس موتی کو لے کر اس سنار کے پاس گیا اور اس نے اس کو وہ موتی دکھایا تو وہ سنار کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی آدھی دکان دے دیتا ہوں, یہ موتی مجھے دے دو. وہ جو ایک جوتی نہیں سی رہا تھا اس موتی کے بدلے, اس موتی کے بدلے وہ سنار اس کو اپنی آدھی متاع دینے کے لیے تیار ہے. اس نے شاگرد نے واپس آ کر استاد کو ساری بات بتائی تو استاد نے کہا بیٹا بات پتہ کیا ہے, وہ سنار جانتا تھا اس موتی کی قدر کیا ہے, موچی کو کیا پتا اس موتی کی قدر کا. تمہارے پاس جو علم ہے اس کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں ہے, انسانوں کے ہاں تم کیوں قدر تلاش کر رہے ہو؟ جب اس علم کی, اس دین کی قدر تم انسانوں کے پاس تلاش کرو گے, انسان تو ذلیل کریں گے تم کو. وما علی الا البلاغ المبین. انبیاء اکرام نے کہا ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے, ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے, اور ہمارا اجر ان اجری, ہمارا اجر نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے, اور کسی سے ہم اجر کا مطالبہ نہیں کرتے, اللہ پر ہمارا اجر ہے. تو نیکی کی لذت, نیکی کی حلاوت پانے کے لیے یاد رکھ لیجئے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نیکی اس جذبے سے کرے, اس کا دل اندر یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اس نیکی کے بدلے اس نے انسانوں سے بدلہ نہیں لینا, اس نے اللہ رب العزت سے کہ ہاں اس کا اجر پانا ہے. اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو. اور جب وہ سنار والا ذہن ہوگا, جب سنار والی سوچ ہوگی تو موتی کی قدر ہوگی نا. جب نیکی کی پہچان ہوگی انسان کو
کہ نیکی چیز کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر نیکی کی حلاوت اور پھر نیکی کی قدر جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوگی۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو عبادات کی کمزوری، آج ہماری زندگی کے اندر جو نوافل کی کمزوری، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو اخلاقیات کی کمزوری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ دراصل نیکی کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور نیکی اپنے اندر کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج میں پڑھ رہا تھا، بہقی کی ایک روایت ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث میں بارہ جو ذکر کر چکا، آج عملاً صحابی کا میں نے دیکھا تو انہیں ایک شخص نے آ کر بتایا کہ اس طرح میرا فلاں آدمی کے میں نے پیسے دینے ہیں تو وہ مجھے تھوڑی سی مدت نہیں دے رہا، اگر آپ کے کہہ دیں گے، آپ کے کہنے سے وہ مجھے مدت دے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا میرے کہنے سے، میری سفارش سے اگر وہ تمہاری مدت بڑھا دے۔ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ ایک دوست نے کہا حضرت آپ کو بھول گیا کہ آپ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے؟ فرمایا نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہوں، مگر ایک مسلمان کے کام آنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف پر بیٹھا رہے۔ نیکی کی قدر کا پتہ ہے، اور پھر نیکی کی قدر کے ساتھ ساتھ نیکی کے بھی کچھ سٹیپس ہیں۔ ہم لوگ چونکہ نیکی کو رضائے الہی اور دین سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش اور اپنی طمع اور اپنی حرص اور اپنے معاشرے کے چلن کو دیکھ کر نیکی کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ فرق بھی نہیں کر پاتے کہ کون سی نیکی کس موقع کے اوپر آگے کرنی ہے اور کون سی نیکی کو پیچھے کرنا ہے، کون سی زیادہ اہم ہے اور کون سی کم اہم ہے، کس نیکی کو کہاں پر ترجیح حاصل ہے۔ مثال کے اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہ ایک شخص وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت جو ہے اس کو چھوڑ چکا ہے، اور کسی اور کام کے اندر، چاہے وہ دینی کام ہی کیوں نہ ہو، تبلیغ کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ تبلیغ کے کام کے اندر اس نیکی کے اندر لگا ہوا ہے، مگر اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے سلائیاں کر رہی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ ٹیوشنیں پڑھا رہی ہے، اور بیچارے بچے جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کیا کر رہا ہے؟ نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے نا، تبلیغ پہ لگا ہوا ہے، مدرسے میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی بچوں کی کفالت سے پہلو دہی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں وہ نیکی کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے؟ اسے فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑ کر وہ نفل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک عورت نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے لیکن بے پردہ ہو کر وہ بازار میں پھر رہی ہے، بتائیں وہ نیکی کر رہی ہے یا غلط کام کر رہی ہے؟ اسے شعور نہیں ہے نا کہ نیکی کے بھی سٹیپس ہیں، پہلے فرائض ہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، فرائض کے بعد سنتوں کا مقام آتا ہے، سنتوں کے بعد نوافل کا مقام آتا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ انسان کو چلنا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ نیکی کا ادراک نہیں ہے، ہم نوافل کو اپنی اپنی چاہت کی وجہ سے، کیونکہ نفل میں ایک لطف سا آتا ہے، انسان کو حلاوت سی محسوس ہوتی ہے نا، اللہ اللہ کرنے میں کتنا آسان ہے مسجد کے اندر بیٹھ جانا، کتنا مشکل ہے باہر نکل کے معاش کمانا۔ تو اس حلاوت کو، اپنی من چاہی حلاوت کو پانے کے لیے ہم نیکی کو بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں کرتے۔ آگے چلیے، ہم مثالیں بہت دیتے ہیں، اب آئیے کچھ ایسے امور کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آج کچھ ایسے کاموں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ جان بوجھ کر تخریب کاری کو پسند کرتے ہیں، اصلاح کو پسند نہیں کرتے۔ ہم لوگ جان بوجھ کر تخریب کاری کو پسند کرتے ہیں، جہاں پر نفرتیں پھیلیں، جہاں پر بغض اور کینہ کی ہوا پھیلے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہمارے کچھ ایسے ناسور پائے جاتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔
میں ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. ہم باتیں تو کرتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہر بچے نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے. یہ چھوٹے بچوں کو پہلی کلاس دوسری کلاس میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود ہی کر لیتے تھے, آپ اپنا جوتا خود ہی بنا لیتے تھے, آپ اپنے کپڑے خود ہی سلائی کر لیتے تھے, ان کو پیوند لگا لیتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور پھر وہ ایک مشہور تاریخی واقعہ اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر سے گزرا, ایک گلی سے گزرا کرتے تھے, تو ایک عورت جو ہے وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. یہ ایک تاریخی تھا واقعہ, اس کی صحت یا ضعف کی طرف نہیں میں جاتا, کیونکہ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا حکم وہ نہیں ہوتا جو احادیث کے میں ہم صحت و ضعف کا خیال رکھتے ہیں. تو ایک وقت پھر ایسے آیا کہ وہ کوڑا اس نے نہیں پھینکا آپ کے راستے میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کی تیمارداری کے لیے گئے, اور اس کی تیمارداری کی, اور اس کی تیمارداری سے وہ اتنی خوش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئی شاید. یعنی یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن جانتے ہیں ہمارے اپنے مزاج میں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ گھر میں کام کاج کرنے والی بچوں اور بچیوں کے اوپر جو ظلم کی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی ہیں, کافروں نے بھی نہیں رقم کی ہوں. کافروں نے بھی اپنے ملازمین کے اوپر وہ ظلم نہیں ڈھائے ہوں گے جو ظلم کی مثالیں اخباروں میں, جو میڈیا پر آپ نے مسلمانوں کے گھروں میں اپنے ملازمین کے اوپر ڈھائی ہوں گی. میرا فرنیچر کا کام ہے, میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں, یہ اس معاشرے کی مثال ہے, نمازیوں کی مثال ہے. کوئی بے دین لوگ نہیں تھے, وہ بچی کو باپ نے جہیز میں فرنیچر دیا, ٹرک لوڈ کروا کر بھیج دیا. مجھے اس بیٹی کے باپ کا فون آیا, مجھے دوست تھا میرا, کہنے لگا جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, میں پے کر دوں گا جو بھی ہوگا, آپ 4-5 لوڈر جو ہیں وہ بھیج دیں, وہ جا کر وہاں پر سامان جو ہے اتار کر وہ اس کے کمرے میں, بیٹی کے کمرے میں سیٹ کر. میں نے کہا جی 2 بندے ہم نے بھیج دیے, ساتھ ان کو کہ بندے لگائیں اور سامان اترائیں, بھیج نہیں دیا ان کو لاکھوں کا سامان. وہ کہنے لگا جی ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے کہ لڑکے والے بچی کے سامان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے. یہ رسم و رواج ہے, لاکھوں کا سامان لینے کے لیے اس کی غیرت نہیں جاگتی. اور یہ کہ بیٹی نے باپ نے جو پتہ نہیں کس طرح سامان بھیجا ہے, اتنی عقل اور انا ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ بیٹی دینا تو گویا ایسے ہے جیسے کہ اگلے کو اپنے قدموں میں بٹھا لینا ہے. ناک رگڑوا لو اس کی اب کہ اس نے تمہیں بیٹی کیوں دے دی ہے, پورے معاشرے میں سے تم پر اعتماد کر کے اس نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے ساتھ روانہ کر دی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تو مجھے اجازت ہے میں اس کے گھر جا کے ذرا اس کی کلاس لوں. کہنے لگا جی آپ کی مہربانی, میری بیٹی کا معاملہ ہے, معاملہ خراب ہو جائے گا تو بات بگڑ جائے گی, آپ نہ کریں. کیا کریں مجھے بیٹی والے بیچارے, بیٹی کا معاملہ آتا ہے چپ کرنا پڑ جاتا ہے, ہر طرح ہی چپ کرنا پڑ جاتا ہے بیٹی کی بات جب آ جاتی. لیکن اتنے درندہ صفت لوگ ہم ہو گئے ہیں, اتنی غیرت ہماری مر گئی ہے اللہ کی قسم کہ ہم لوگ اپنی رسم و رواج, اپنی خاندانی امور کے اوپر ظالم ہیں, ظالم, اور لوگوں کو پیستے ہیں ہم. نیکی ہمارے اندر کہاں ہے؟ نیکی وہی جو ہمیں اچھی لگے گی, نیکی وہی جہاں پر ہمارا نام ہوگا, نیکی وہی جہاں پر ہماری پہچان ہوگی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں, اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تخریب کاری کو جنم نہیں دیا, ہمیشہ اصلاح کو جنم دیا ہے. ایک استاد نے اپنا واقعہ بیان کیا, ایک پروفیسر نے, وہ کہنے لگا کہ میں اور میرے ساتھ ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا شاگرد, وہ جا رہے تھے ہم ایگریکلچر یونیورسٹی سے, تو اس نے کہا کہ ہم کھیتوں میں سروے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک کسان بیچارہ غریب آدمی وہ ہل چلا رہا, تو اس نے اپنی جوتی جو ہے نا وہ باہر اتاری ہوئی. تو وہ مجھے یہ سوچ کا فرق صرف میں اب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ صرف سوچ بدل لینا انسان تو بات کہاں سے کہاں بن جاتی ہے.
تو وہ کہنے لگا کہ میرے شاگرد نے مجھے کہا کہ استاد جی ذرا چلو شگل ہی صحیح، شگل لگا لیتا نا انسان، ذرا شگل ہی صحیح، اس کی جوتی چھپا دیتے ہیں تو کہیں چھپ کر دیکھتے ہیں بیٹھ کر کے، پھر یہ کیا کرتا ہے، پریشان ہوگا تھوڑا سا، ذرا شگل لگائیں گے اس کے ساتھ۔ منڈے گھنڈے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ۔ لیکن استاد نے اپنی اس دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ استاد نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، کام تو ہم نے سرپرائز والا کرنا ہے نا، کہ کسان کو ہم نے ایک سرپرائز دینا ہے، ذرا حیران کرنا ہے، ذرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایک دم اچانک اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو تم ایسا کرو، تم امیر آدمی ہو، ذرا اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ایک جوتی میں رکھ دو، دوسرا جوتی میں رکھ دو، پھر چھپ کر دیکھتے ہیں کسان کیا کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح ہی کیا۔ تو جب وہ جوتی نے پہنی تو اس کے نوٹ نکلا، اس نے دیکھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر کوئی اس کو ملا بھی نہیں، اور اس کے چہرے کے اوپر دیدنی خوشی جو ہے وہ ہم نے دیکھی، اس کے چہرے کے اوپر ایک دیدنی خوشی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی کہ یار وہ حیران ہوا کہ یہ کہاں سے میرے اوپر جو ہے یہ ایسے ایک جو ہے وہ مدد ہو گئی میری۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جوتی چھپانے والے نہ بنے، جوتی میں پیسے ڈالنے والے بنے ہیں۔ ہم جوتیاں چھپا کر لوگوں کو تنگ کر کر لذت لیتے ہیں، جوتیاں چھپانے والے نہ بنے، جوتیوں میں پیسے ڈالنے والے بنے، لوگوں کے کام آنے والے بنے۔ اگر نماز کی حلاوت چاہتے ہو تو نماز میں صرف اور صرف حلاوت تب ہی مطلوب و مقصود ہو سکتی ہے جب نماز کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا۔ اور اللہ کی قسم نیکی میں بڑا سکون ہے، یقین مانیں، نیکی کر کے دیکھ لیں، میں دعوے سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، عمل کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھ لیں، تہجد نہیں پڑھ سکتے، ایک ہفتہ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے دیکھ لیں، با جماعت نہیں پڑھ سکتے، ایک ہفتہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر دیکھ لیں، اگر تمہارے دل کے اندر تبدیلی نہ نظر آئی تو یقین مانے مجھے آ کے پکڑ لینا کہ بلال تو نے کہا تھا تبدیلی، مجھے نظر نہیں آئی، اپنے اندر کوئی تبدیلی، دل کے اندر سکون محسوس نہ ہو، دل کے اندر راحت اور اطمینان محسوس نہ ہو۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد ہے جس میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جس میں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا صحابہ اکرام کی زندگی کیا تکلیفوں سے خالی تھی؟ بتائیں۔ آج ہم کہتے ہیں غم بڑے، تکلیفیں بڑی، پریشانیاں بڑی، آپ بتائیں کیا، بلکہ چلے صحابہ اکرام کو آپ ایک طرف رکھیں، دنیا کا کوئی انسان بتائیں جو غم اور تکلیف سے پاک ہو؟ دنیا کا کوئی، انبیاء اکرام کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اکرام کے اوپر آئیں، اتنی تکلیفیں اور اتنی آزمائشوں کے باوجود ہمیں ان کی زندگیاں با مقصد اور مطمئن، پرسکون اور عبادات اپنے وقت کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر نیکی کی حلاوت پائی جاتی تھی، نیکی کی مٹھاس وہ لوگ جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حلاوت الایمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس شخص نے جاتی ہوئی عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اس نے ایمان کی نیکی کی حلاوت کو پا لیا۔ اب ایک عورت کو دیکھنا اس میں بھی لذت ہے، ایک عورت کو دیکھنے میں بھی لذت ہے، اور اس کو پہلی نظر دیکھ کر اپنی نظر کو پھیر لینے میں بھی لذت ہے، لیکن جو عورت کو دیکھنے میں لذت ہے وہ شیطانی لذت ہے، اور جو اس کو پلٹ لینے میں لذت ہے وہ ایمانی لذت ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے شیطانی لذت حاصل کرنی ہے یا ایمانی لذت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے انسان کو بے لذت گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہم لوگ اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہم وہ گناہ بھی کرتے ہیں جس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہ تو کرتا ہے نا مزے کے لیے، اس گناہ کا کہتے کیا فائدہ جسے کرنا مزہ ہی نہ آئے، لیکن کہتے ہم گناہوں میں اتنے زیادہ گر چکے ہیں کہ ہم نے بس گناہ کرنا ہوتا ہے، چاہے لذت آئے یا نہ آئے، ہم بے لذت گناہ کر رہے ہیں۔ ہم معاشرے کے اندر ایسے ایسے گناہ بھی کر جاتے ہیں کہ جو بس عادتاً ہوتے ہیں، روایتاً ہوتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
शैतानी फायदा भी हासिल नहीं होता। और नेकी तो अपने अंदर एक मिठास रखती है, नेकी अपने अंदर एक चाशनी रखती है, नेकी अपने अंदर एक खूबसूरत दिल रखती है जो इंसान के चेहरे को खिला देता है। कैसे, उसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई को खुशकुन चेहरे के साथ, खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मिलने को भी हकीर नेकी ना समझो। अब ये कितनी मामूली सी बात है। इससे भी आगे चले जाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए भी बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दी जिसने इतनी हकीर नेकी की थी कि कुएं के किनारे प्यासे कुत्ते को उसने अपनी जूती में कुएं से पानी डालकर पिला दिया था। इस हकीर सी नेकी के बदले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुआफ कर दिया था। नेकी अपने अंदर असर रखती है ना, नेकी अपने अंदर चाशनी रखती है, नेकी अपने अंदर सिला रखती है, लेकिन नेकी रज़ा इलाही के लिए, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मेरा रब राजी हो जाए। वो जो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल, ईमान अफरोज गज़वा बदर है और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला, दोनों सहाबी साथ साथ बैठे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान ने बाद में कहा था, जो दुआ अब्दुल्ला ने मांगी दुआ तो वो थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अब्दुल्ला आज एक काम करते हैं, एक दुआ पहले मैं मांगता हूं, तुमने कहना है आमीन, फिर तुमने दुआ मांगनी है और मैंने कहना है आमीन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने पहले हाथ बुलंद किए तो मैंने कहा, या अल्लाह, कल जब मैदान जंग सजेगा तो मेरा मुकाबला किसी ताकतवर काफर के साथ हो, किसी ताकतवर काफर के साथ हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, बिला आखिर मैं उसके ऊपर हावी हो जाऊं और मैं उसको कत्ल करके जहन्नुम वासिल कर दूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा आमीन। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की दुआ खत्म हो गई। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं उसके बाद अब्दुल्ला ने दुआ मांगी और वो दुआ क्या थी? कहा, या अल्लाह, कल जब मैदान सजे तो मेरे मुकाबले में एक बड़ा ताकतवर काफर आए, मैं उससे लड़ाई शुरू करूं, वो मुझ पर हावी हो जाए, वो मुझ पर हावी हो जाए, वो मेरे ऊपर आ जाए, फिर वो मुझ पर वार करे, फिर वो मुझे शहीद करे, फिर वो मेरे कान काट दे, फिर वो मेरा नाक काट दे, फिर वो मेरे बाजू काट दे, फिर वो मेरे जिस्म का मुसला कर दे, मैं शहीद हो जाऊं तेरे रास्ते के अंदर। ऐ अल्लाह, फिर कल कयामत का रोज होगा, फिर तू मेरी हड्डियों को जमा करेगा, फिर तू मेरे बाजू को जोड़ना, फिर तू मेरे नाक को सही करना, फिर तू मेरे जिस्म को सही सलामत करके अपने सामने खड़ा करना, और फिर तू मुझसे पूछना, अब्दुल्ला तेरा ये जिस्म क्यों कटा, तेरे ये जिस्म का हाल क्यों हुआ? तो अल्लाह, मैं तुझे कहूंगा, या अल्लाह, मेरा जिस्म तेरी रजा के लिए कटा है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं आमीन। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जानते हो, अगले दिन दोनों की दुआ उसी तरह कबूल हुई जिस तरह मांगी थी, और मुझे यकीन है कमाल की बात यह है कि वो कहते हैं कि मुझे यकीन है, और यकीन ही है कि यकीनन ऐसा होगा कि जिस तरह दुनिया में उनकी ये दुआ कबूल हुई, कल कयामत के रोज भी इसी तरह अल्लाह के सामने उनकी ये दुआ कबूल होगी। कल कयामत के रोज भी इसी तरह अल्लाह उनको उठाएगा और पूछेगा, और वो कहेंगे, या अल्लाह तेरे लिए। तो दुनिया के अंदर इंसान बहुत से काम करता है, किसी की तीमारदारी के लिए जाना पड़ता है, किसी के जनाजे के लिए हमें जाना पड़ता है, किसी की लड़ाई में सुलह करवाने के लिए जाना पड़ता है, कहीं कोई मसला फड्डा बन जाता है, वहां पर हमें जाना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि इंसान इन तमाम उमूर में जो मकसद रखे वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही रखे।
کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو اللہ راضی ہو جائے، کسی کی شادی میں جاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کے جنازے میں جاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کے جنازے کے پیچھے چلو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کھانا کھلاؤ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو قرضہ دو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنے کو آسان ہے، کرنے کا بڑا مشکل ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. نیکی اس وقت نیکی نہیں رہے گی. تم نے بے شک نیکی کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہو، نیکی اس وقت نیکی نہیں رہے گی اگر کرنے سے پہلے اس میں فرق آ گیا یا کرنے کے بعد اس میں فرق آ گیا. کتنا نازک معاملہ ہے. وہ آسان سمجھتے ہیں نیکی کرنا. کرنے سے پہلے فرق آ گیا تب بھی نیکی ضائع، کرنے کے بعد فرق آ گیا تب بھی نیکی ضائع. کرنے سے پہلے کیا فرق ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کرنے سے پہلے اگر دل میں یہ خیال آ گیا، کرنے سے پہلے دل میں یہ مطلب اور مقصود بن گیا کہ لوگ کہیں گے کتنا نیک ہے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے، لوگ کہیں گے کتنا نمازی ہے، لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے، نیکی نیکی نہیں رہے گی، ریاکاری بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی. اور کرنے کے بعد جس پر کی ہے اگر اس پر احسان جتلا دیا، منان بن گئے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں سے آتی ہو. آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تینوں میرے سارے احسان بھول گئے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور تیرے پہ اتنے احسان کیے، میرے سارے احسان بھول گئے ہیں. کسی کے کام آئے ہوں، کسی کا کبھی کوئی کام کیا ہو، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ تو میرے سارے احسان بھول گیا. احسان جس کے لیے کیے تھے وہ نہیں بھولتا ہے. حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے سمجھتے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر الزام لگ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ مطہرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، امہات المؤمنین، ہماری ماں، ان کے اوپر منافقین نے الزام لگا دیا. باتوں باتوں میں، یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب چیم گوئیاں ہونے لگتی ہیں نا کسی بارے میں تو وہ ہر کوئی ادھر کی ادھر سے تھوڑی 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 کر ہی دیتا ہے. تو جو ذرا سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے ہی سنی سنائی دو اپنی طرف سے لگائیں، چل آگے پہنچا دی، ادھر سے سنی دو کو بیچ میں مسالے ڈال دیے اور آگے پہنچا دی. تو اس طرح جب باتیں ہو رہی تھی نا تو حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منافق نہیں تھے، سچے صحابی تھے، لیکن کیا ہوا کہ باتوں باتوں میں کوئی بات انہوں نے بھی ایسی کر دی.